تو یہ قربانی میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ اس کے پاس سونے کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود ہے، حاجت سے زیادہ موجود ہے، ایک عالم دین ہے، اس کے پاس کچھ ایسی کتابیں موجود ہیں جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو کبھی پڑھانا پڑتا ہے، نہ کبھی اس کو مسئلے دیکھنے پڑتے ہیں۔ ایک کتاب ہے کہ اس علم کے ساتھ عالم دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ کتابیں جو ہے عالم دین کی حاجت سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی قیمت کو شمار کریں گے عالم دین۔ اچھا سونے کے ساتھ پیسے موجود ہے، پرائز بانڈ وغیرہ موجود ہے، وہ دوسری ساری صورتیں۔ اس صورت میں نصاب کا معیار یہ ہے کہ اس کے بندے کے پاس اتنی وہ قیمت کی مالیت ہو جائے، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ حاجت سے زیادہ کپڑے ہوں جس کی میں نے مثال دے دی ہے، حاجت سے زیادہ مکان ہوں جس کی میں نے مثال دے دی ہے، یہ چیزیں ہوں، پیسے ہوں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، یعنی آج کے دور میں پچھلے دنوں میں تقریباً 60,000 کے اوپر مالیت بن رہی تھی چاندی کی، 52.5 تولے کی مالیت بن رہی تھی۔ ابھی آج کے دن کی چاندی کی کیا قیمت ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت پوچھ لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں وہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ اگر اس کے پاس وہ چیزیں اتنی قیمت کی بن جاتی ہیں، مطلب 1 تولے سونا موجود ہے، کوئی 5-10 ہزار روپے موجود ہیں، تو 1 تولے سونا ہی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا۔ اس صورت میں اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ عورتوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود نہ ان کو زکوٰۃ کے مسئلوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو قربانی کے مسئلوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پچھلے جتنے بھی سالوں کی اس طرح کے مسئلے ہیں نا کہ قربانیاں نہیں کی، ہر سال کی ایک بکری کی قیمت اس بندے پر کہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی، اور اس عورت پر جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی تھی اور اس عورت نے قربانی نہیں کی، پچھلے ہر سال کے بدلے میں ایک بکری کی قیمت واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پچھلے سالوں کا بھی مسئلہ ہو گیا اور اس سال کا بھی۔ اسی طرح ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس حاجت میں جو چیزیں شامل آتی ہیں نا، ایک بندے کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے تو یہ حاجت کے اندر شامل ہے، اس کا چاندی کے اندر اور نصاب کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بندے نے 2 لاکھ کا آئی فون رکھا ہوا ہے لیکن وہ یوز کرتا ہے بیچارہ، تو اس موبائل کا نہ زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس موبائل کی قیمت کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اسی طرح کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، ایک بندے نے بڑا عالی شان گھر بنایا ہوا ہے، اس گھر کا، اس لباس کا، گھر میں وہ بڑی اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے، بڑی مہنگی چیزیں استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کا جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کا نہ زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ قربانی کے نصاب کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو چیزیں، جو گاڑیاں، جو سواریاں جس کا وہ استعمال کرتا ہے، مطلب ایک بندے نے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک وہ جو ہے وہ عام روٹین میں یوز کرتا ہے، ایک گاڑی وہ ہے جس کو وہ خاص موقع پر یوز کرتا ہے، یہ دونوں گاڑیاں اس بندے کی حاجت میں شامل ہیں، مطلب جس چیز کو استعمال کرتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو چیزیں حاجت سے زیادہ ہوتی ہیں نا، اسی طرح بچیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو والدین شروع سے ہی نا ان کے لیے وہ سامان جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں وہ چادریں جوڑنا شروع کر دیتی ہیں، بسترے جوڑنا شروع کر دیتی ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مائیں، والدین وہ سامان بناتے ہیں، ان کا وہ استعمال نہیں کرتے، نہ تو وہ گھر میں عام روٹین میں استعمال ہوتا ہے، نہ کوئی مہمان وغیرہ آ گیا وہاں پر استعمال ہوتا ہے، وہ پیٹیوں میں، وہ الماریوں میں اسی طرح بند ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو اس طرح کا جو سامان ہوتا ہے نا یہ حاجت سے زائد ہوتا ہے، ان کی بھی قیمت بنا کر قربانی کے نصاب میں شامل کی جائے گی، زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں، قربانی کے نصاب میں شامل کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ قربانی کے نصاب میں ایک مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں، پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، دوسری شرط کیا ہے کہ بندہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، تیسری چیز یہ کہ بندہ نصاب کا مالک ہونا چاہیے، نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس بندے پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط جو قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری تھی وہ یہ تھی کہ بندہ جو ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہیں۔ یہ 4 شرطیں جس بندے میں پائی جائیں
اس بندے کے اوپر قربانی واجب